ڈونلڈ لو نے جو ایک اور بات کی ارشاد صاحب، کل کی اگر ہم ان کی ساری گفتگو دیکھیں تو اس میں اس بات کا بھی ادراک ہوا اور اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ امریکہ اب تقریباً 15-20 سال گزرنے کے بعد اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو ان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی افغانستان میں، اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے۔ آج پاکستان کے وزیر دفاع جو خواجہ آصف ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا جو عسکری تصادم ہے وہ افغانستان کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں۔ امریکہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد جو خطے کے حالات ہیں وہ افغانستان کی وجہ سے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ یہ چیلنجز پاکستان اور بھارت کی جو ریولری ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہم اقدامات کر رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا گوادر کا ایک انسیڈنٹ کہ ادھر IMF کا ایگریمنٹ سٹاف لیول ہوتا ہے اور ادھر بلوچستان میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، امریکہ کو اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس نے جو جنگ لڑی اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی، اور افغانستان سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا۔ جنگ تو افغانستان میں ہو رہی تھی لیکن 80,000 لوگ ہم نے مروا دیے۔ یہ احساس اب ہمیں بھی ہونا چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست، ہمارے حکمران طبقے کو، کہ ہمیں کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بننا چاہیے، اور طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال مسائل کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ اس لیے ہم بھی یہ بات سمجھیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں کہ کوئی بھی ہو، کسی کے دوسرے کے تنازع میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے جو تنازعات ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اسلامی برادری کے لیے، پاکستان کے لیے وہی کافی ہیں نمٹنے کے لیے۔ ہماری توانائیاں، ہماری صلاحیتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر ان حوالوں سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم امریکہ کی جنگ میں کود پڑیں یا کسی چین کی جنگ میں کود پڑیں یا کسی اور کا آپ نے بن جائیں۔ بات کی تو طاقت کا استعمال ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ اقدامات حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اٹھائے گئے تھے کہ بلوچستان میں جو لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے یا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست سے نالاں تھے اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے اور ان کو قومی دھارے میں لایا گیا، ان میں ایک نام تھا سرفراز بنگلزئی کا۔ بالکل، کل ایک سمٹ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اس کا نام ہے کہ بلوچستان یوتھ اسٹیٹ ہارمنی سمٹ۔ جی، اس میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب بھی شریک ہوئے، اس میں ہمارے 92 نیوز کے اینکر شاہد رند بھی تھے، اس میں باقی لوگ بھی تھے، اور اس میں سرفراز بنگلزئی بھی ایز اے اسپیکر شامل ہوئے۔ تو یہ ایک مثال ہے جس میں آل دو سرفراز بگٹی صاحب نے باتیں اپنی جو بلوچ صوبے کے اندر جو حکومت کی کوتاہیاں ہیں ماضی میں جو رہی ہیں اس پہ بات ہوتی رہی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کی کوتاہیوں پہ بھی بات کی ہے، لیکن اس طرح کے جو اقدامات ہیں کہ اگر آپ سپیس دیتے ہیں تو ان ریوارڈ بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ پالیسی اس وقت بنی تھی، اور اس وقت جو ایک ہمارے ناصر جنجوعہ صاحب وہاں کور کمانڈر تھے، یہ انہوں نے بنائی تھی۔ اس کے بعد پھر عاصم سلیم باجوہ آئے، انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، تو یہ پالیسی کامیاب رہی۔ یہی پالیسی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ یہ کہنا کہ جی بس ہم صرف طاقت ہی استعمال کرتے چلے جائیں گے، اس کے نتیجے میں ہاں ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر، ہماری پالیسی کے اندر ایک تسلسل اور ایک منطق ہونی چاہیے، لاجک ہونی چاہیے کہ ہماری بلوچستان میں پالیسی جو وہاں کے علیحدگی پسند ہیں ان کے بارے میں الگ ہو اور کسی اور جگہ الگ ہو، تو اس سے بھی خرابی پیدا ہو۔ یکساں پالیسی ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب، دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو بلوچستان سے متعلق، $ملین بھارت کی طرف سے اس میں انویسٹ کیے جا رہے ہیں، اور پچھلا جو ایک سیریز تھی جس طرح وہ علیحدگی پسند وہاں پہ اپنے لوگوں کو وہ مار رہا ہے اور پلاننگ کر رہا ہے۔ ابھی بلومبرگ نے سٹوری دی ہے اور وہ راگ اسیسن ونگز کا نام را کو دے رہے ہیں کہ جو امریکہ میں اس نے سازش کی تھی ایک سکھ لیڈر کو مارنے کے لیے، اور اب بھارت نے کینیڈا میں کی، کینیڈا میں تو مار دیا، کامیاب ہو گیا نا، جو امریکہ میں بھی کی، امریکہ میں کی، اور اب بھارت کی تحقیق نے بتایا کہ واقعتاً اس میں را کے لوگ ملوث تھے۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو چیزیں جس کی طرف آپ نے ارشاد صاحب نشاندہی بھی کی ہے۔ کہیں گے ارشاد صاحب، موقف لینا سیاسی جماعتوں کا نیریٹو اپنی جگہ، لیکن بطور جرنلسٹ یہ بات حوصلہ افزا ہے
کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہیں, SIFC کی میٹنگ ہوئی ہے, وزیر اعظم نے اس کو صدارت کی ہے, اور پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. باقی تو سیاست ہے, اپنا اپنا ان چلانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے چند ہفتوں میں, چند دنوں میں, اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں, IMF پیکج کا ہو جانا, نگراں حکومت کی پرفارمنس پہ مطمئن ہونا, اگلے پیکج کی تیاری کرنا, SIFC کی جو اب میٹنگ ہے اس کے بعد آگے انویسٹمنٹ کے لیے فوکس کرنا, کتنا حوصلہ افزا ہے, کتنا عوام کو پر امید ہونا چاہیے, اور اگر اب کی بار عوام IMF کی شرائط کی وجہ سے کڑوی گولی برداشت کر رہے ہیں تو وہ کتنا عرصہ ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں جو حوصلہ افزا بات تھی وہ یہ تھی کہ پچھلی نگران حکومت کے وزیر اعظم کو اور کابینہ کو اور صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی اس میں مدعو کیا گیا تھا. اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت نگران حکومت کا تسلسل ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے مناسب جانا ہے کہ نگران حکومت جو کام کر چکی ہے اس کا ہمیں فائلوں سے علم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کے خود وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس محاذ پر, تاکہ ہم اس پالیسیز کو آگے بڑھا سکیں. ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے نا, کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, تسلسل نہیں ہے, تو یہ ایک مناسب بات ہے کہ ایک تسلسل ہو پالیسیز کا, اور معیشت پر کم از کم یہ نہ ہو کہ نئی حکومت جو بھی آئے وہ پچھلا سارا کیا دھرا جو کیا کرایا ہے اس پر پانی پھیر دے اور نئے سرے سے کام شروع کر دے. ایک تو یہ نئی روایت اچھی روایت ہے, نئی روایت ہے اچھی. کاش کہ منتخب حکومتیں جو آتی ہیں تو وہ بھی دل بڑا کر کے پچھلی منتخب حکومت کے اچھے کاموں کا اعتراف بھی کریں اور اس کو جاری بھی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ سابقہ حکومت کا منصوبہ ہے اس لیے اس کو ٹھپ اور نئے سرے سے ایک منصوبہ بنائیں گے جو اگلی حکومت آ کے ٹھپ کر دے گی. ایک بات ہے اس کی. اچھا, دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ایک فورم ایسا موجود ہے جہاں اگرچہ وہ جو ہماری آئینی طور پر ایک اکنامک کونسل ہے وہ بھی ایک فورم ہے جس میں سارے وزراء اعلیٰ شریک ہوتے ہیں, کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے, لیکن یہ بھی ایک فورم موجود ہے جہاں صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت مل جل کر پالیسی سازی بھی کرتے ہیں اور امپلیمنٹیشن بھی بیوروکریسی پر نہیں چھوڑتی, وہ بھی طریقہ کار اسی فورم پہ بیٹھ کے طے کرتی ہیں, تاکہ ایک تو جو دو عملی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو کہ صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے, مرکزی حکومت کچھ کر رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ عمل درآمد میں جو تاخیری حربے بیوروکریسی کی طرف سے اختیار کیے جاتے ہیں, رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, ہیلوں بہانوں سے تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے, اس کا امکان باقی نہ رہے. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے.